ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا دھانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز مکرم قابل احترام حافظ و قاری مبارک صاحب، نائب امام چشتیہ مسجد، اور ہمارے بھائی مولانا شمس الدین صاحب جو المقام میں امامت کرتے ہیں، اس کے علاوہ حاجی صاحبان، جوان دوستو، پردہ نشین ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جیسا کہ بچی طرح جانتے ہیں کہ آج کی جو محفل ہے وہ خصوصاً مرحوم میر مصطفیٰ بھائی کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں خاص دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں۔ اس سے پہلے ایک کلام کے 3 اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں، بڑے پیارے سے اشعار ہیں، سنیں توجہ کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ درس سیکھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو سننے، ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سارے مرد حضرات مل کر کے درود پاک پڑھ دیں، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو سکے تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ
کل فانی اللہ باقی من کل فانی بولو اللہ من کل فانی سارے لوگ مل کے اللہ باقی من کل فانی بولو اللہ من کل فانی نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنا ہے کیوں انجان نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا اے غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنا ہے کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات گے بندے کچھ بھی نہیں گئے تو اللہ باقی من کل بولو اللہ باقی اب سارے لوگ خاموش کے خاموش بیٹھے ہیں واقعی میں صرف باقی رہنے والی ذات کس کی ہے خدا کی ورنہ ہر چیز فنا ہو جائے گی ذرا بلند آواز سے مل کے پڑھیں اللہ باقی من کل فانی بولو اللہ باقی فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے ساوے جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ باقی من کل فانی بولو اللہ باقی فانی بولو اللہ باقی من کل فانی تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون باجی جیر تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون باجی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو
درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے آپ خاص میری طرف توجہ کریں. میں نے آج خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے. وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور ملنی ہے. اب آگے کا ذرا جملہ سماعت فرمائے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ملنی ہی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے. ہمیں کس کی طرف پلٹنا ہے؟ جو ظاہر بھی جانتا ہے اور چھپا بھی جانتا ہے. آگے اور سماعت فرمائیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم نے کیا تھا. ہم نے جو بھی اجالوں میں، اندھیروں میں، میدان میں، تنہائیوں میں، گھروں پہ بیٹھ کر، اکیلے میں جو بھی کیا، اللہ پاک سب کچھ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا. اب پوری آیت کریمہ گویا ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے محبوب آپ فرمائیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو اس موت سے تم بھاگ سکتے نہیں، وہ تو تمہیں ملنی ہی ملنی ہے. اور اس کے بعد پھر تم پلٹ کے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے. اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو ظاہر بھی جانتا ہے اور چھپا بھی جانتا ہے، اور پھر وہ بتائے گا ہمیں کہ ہم نے کیا کیا. آج تک دنیا کے اندر کوئی موت سے بچا؟ بھئی کوئی بچا ہے؟ ادھر ادھر آپ نہ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ میری طرف توجہ کریں. موت سے آج تک کوئی بچا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بچ سکتا ہے. اگر کوئی اس سے بچنے کی کوشش کرے تو وہ بے وقوف ہے. کوئی سمجھ لے کہ چلو ہم موت سے بچ جائے، اگر اس کو اللہ کی طرف سے مہلت ہے تو کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو اللہ اسے بچا لے گا. لیکن کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. کیونکہ قرآن کا کھلا اعلان ہے کہ ہر نفس کو موت کا مذاق چکھنا. اور اللہ پاک پروردگار عالم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ موت تم جہاں کہیں رہو وہ تمہیں ضرور ملے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ. کس چیز کا ذکر کیا؟ مضبوط اگر قلعوں میں بھی بندہ چھپ جائے لیکن موت سے بچ سکتا. اب یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی جسے مارنا چاہے پوری دنیا مل کر کے اسے بچا سکتی نہیں. پوری دنیا مل کر نہیں بچا سکتی. اور اگر خدا کسی کو بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کے اس کو مار سکتی. اس بات پہ ایمان بالکل مضبوط بنا لے.
کیسا ماحول ہو، کتنے دشمنوں کے تم بیچ میں ہیں، کیسی حکومتیں ہیں، لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اس کی فکر میں نہ رہے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے زندگی لکھی ہے تو کوئی مار سکتا۔ اس کے لیے سب کچھ پہلے سے فکس ہے۔ جیسے ہی بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کی زندگی، موت، سارے فیصلے اللہ کر دیتا ہے۔ لوح محفوظ پر سب کچھ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ وہ کتنا کھانے والا ہے، کہاں مرنے والا ہے، کتنی زندگی اس کے لیے ہے، سب کچھ۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اب ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ وہ بندہ تو آپ کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے اور مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہے۔ تو پھر وہ گھبرایا۔ اس نے کہا اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آپ ہواؤں کو حکم دے کہ یہاں سے مجھے کہیں اور لے کے چلا جائے۔ تو کہتے ہیں آپ نے حکم دیا، ہوائیں اسے جہاں چاہتا تھا وہ لے کے چلی گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا کہ تم اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، لیکن وہ جگہ یہ نہیں تھی۔ اب اس کی مجھے روح قبض کرنی تھی، لیکن جگہ یہ نہیں۔ اب وہ وہاں جا چکا ہے جہاں اس کی موت لکھ دی گئی۔ تو بندہ نہ چاہ کر بھی وہاں آخری وقت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور ایسے کوئی نہ کوئی بہانے تو بنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھے ہوگے کہیں کہیں ایسے حادثات بنے ہوگے، یار وہ نہ جاتا نہیں تو بچ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جیسے میں پہلے جہاں امامت کرتا تھا سامری میں، وہاں کی ایک بات سنا ہوں۔ محلے کے اندر کبھی بوڑھے مرتے ہیں، کبھی بچے مرتے ہیں۔ ان کی موت سے اتنا صدمہ نہیں پہنچتا جتنی ایک جوان کی موت سے پہنچتا ہے۔ جب پتا چلے کہ محلے میں کوئی اچانک جوان انتقال کر چکا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ سن مار جاتا ہے، اور اچانک کوئی حادثہ ہو جائے۔ کیونکہ میرے ساتھ ایسا کئی مرتبہ یہ فیل آئی ہے، جب ایک جوان، ورنہ کوئی اگر کئی دنوں سے بیمار پڑا ہے، بستروں پہ ہے، بوڑھا ہے، ان کے لیے تو دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اس کو تو جلدی لے لے۔ لیکن جب جوان جاتا ہے تو کچھ حالات الگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایک بندہ تھا، اب دن رات پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دن میں بھی وردیا ہے، اور رات کو اس کی نوکری کیا تھی، وہ پیپر ڈالتا تھا۔ اب یہاں صبح پہنچانے ہیں، کیونکہ یہاں بھی لوگوں کو گھر گھر بانٹنے، تو جو پیک اپ بھر کے آتا ہے اس کو تو بتاؤ کتنی جلدی صبح میں لے کے آنا پڑے گا۔ یہ اس کی نوکری تھی۔ اب نائٹ کی ایک تو روزانہ وہ پیپر لے کے آنا ہے، اور پھر صبح میں پھر وردی ہے۔ اب لوگ سمجھاتے بھی کہ بھائی اتنا دوڑنا اچھا، ہاں دنیا کے لیے اتنا دوڑنا، صبح شام رات دن ایک کر دینا، اور آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ اب اس کے باپ نے بھی سمجھایا کہ بیٹا ایسا ہو تو نائٹ کی نوکری آپ چھوڑ دو، اب دن میں تو کام کرتے ہو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کی رات میں صرف چلا جاتا ہے۔ اس نے کیا کہا، میں اس وقت وہیں امامت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو میں آج کی رات چلا جاتا ہوں۔ تو اس نے ابا کو بھی ساتھ میں لیا کہ ابا آج چلو نا، چھلا تو دن ہے۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا، آج میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہ لوگ رات کو نکلے۔ اب ہائی وے پہ 3 پٹے ہوتے ہیں، کہیں کہیں پہ ہو سکتا ہے بڑا ہو تو زیادہ ہو، لیکن زیادہ تر یہ کرجن والا ہے، اس پہ 3 پٹے ہیں۔ تو کبھی کبھی بندہ پہلے پٹے سے تیزی کے ساتھ سائیڈ کاٹ کے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، کبھی تیسرے سے بندہ دوسرے پہ، کبھی پہلے پہ، بے فاک لوگ جاتے ہیں۔ اب وہ جو چل رہا تھا شاید پہلے پٹے پہ تھا۔ اب آگے کوئی ایسی بڑی گاڑی تھی جس سے دکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کے آگے کیا گاڑی ہے۔
اب وہ ادھر سے جب اس نے سوچا کہ ادھر تیسرے پٹے سے میں سائٹ کاٹ لوں، لیکن تیسرے پٹے پہ ایک ٹیمپو بگڑا تھا، وہ کھڑا تھا۔ اب وہ تو اچانک دکھ سکتا نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اب جیسے ہی اس نے نکالا تو وہ سامنے ہی کھڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ بھئی اب بریک مارتا ہے تو بھی کم سے کم اور تو جائے گا۔ اب اس نے پھر سائٹ مارنے کی کوشش کی تو جو کونا تھا، آخری کونا ٹیمپو کا، وہ گاڑی کے ساتھ ٹکرایا۔ قسم خدا کی، جانتے ہو اس کے حالات کیسے بنے؟ جو پک اپ کا کانچ کے جو بغل کا جو سپورٹ آتا ہے، دیکھا گیا، دیکھنے والوں نے کہا کہ وہ پترا ایسا مڑا کہ اس کی اکھی گردن الگ ہو گئی، اکھی گردن۔ اور اس کا باپ جانتے ہو وہ اسی کی سیٹ پہ ہاتھ دے کر کے بیٹھا تھا، تو اس کا پورا ہاتھ درود پاک پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ اس کا پورا سر تن سے جدا ہو گیا اور اس کے باپ کا ایک ہاتھ کٹا۔ آپ اس میت کو دیکھ نہیں سکتے، جسم کے تو ایسے حالات ہوئے، اللہ خیر کرے، لیکن بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں، اس کی نوکری کا وہ کون سی نائٹ تھی؟ آخری۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ بس ابا یہ آخری نائٹ میں کر دوں، اس کے بعد میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ لیکن موت کے لیے اس کا وقت لکھا گیا، جگہ لکھ دی گئی ہے، ٹائم لکھ دیا گیا۔ آج ہمارے پاس ایک وقت ہے، آج ہم دنیا کمانے میں اتنے پڑے ہیں، آج نظروں کے سامنے کی میں آپ کو باتیں سناؤں، آپ نے بھی ایسے کئی دیکھے ہوگی۔ ہمارے گاؤں میں ایک پولیس والا تھا، پوری زندگی نوکری کی بارگاہ میں، پوری زندگی بڑا پیسہ کمایا۔ اب جب ریٹائر کا ٹائم قریب آیا تو سوچا کہ اب گاؤں میں جا کے مزے سے رہوں گا۔ قسم خدا کی، جب جب آپ بھی وہ مکان میں دیکھتا ہوں نا تو وہ بات یاد آتی ہے۔ اس نے بڑا خوبصورت سا مکان بنایا، کس لیے؟ رہنے کے لیے، کہ اب یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا تو گاؤں میں جا کے رہوں گا۔ پورا مکان تیار ہوا، اسے آنا تھا، وہ نہیں آیا، اس کی میت آئی، اس کی میت آئی۔ وہ گھر وہاں کا وہاں رہ گئے۔ یہ بھی ایک ہمارا گھر ہے، ایک اور ہمارا گھر ہے جہاں اس کے بعد ہمیں جانا ہے۔ بتاؤ اس مکان کی ہم نے کتنی تیاری کی؟ اس مکان کے لیے ہم نے تو بڑی تیاری کی، ایک ہال بنایا ہے، بیڈ روم بنایا ہے، ایک الگ مہمانوں کے لیے ایک اور کمرہ بنا لیا، خوبصورت کچن بنایا ہے، پی او پی لگوا دی ہے، بڑی خوبصورت ٹائلسیں، اے سی، صوفے، پلنگ اور سیٹی وغیرہ سب کچھ جتنا دل چاہتا تھا ایک سے ایک لائٹ لا کر کے لگائی۔ بھئی سوچیو، وہ جو مکان ہے نا جہاں جانا ہے، وہاں کوئی وہاں ہال نہیں ہے، وہاں بیڈ روم نہیں ہے، وہاں نہ کچن ہے اور نہ وہاں کوئی گیلری ہے کہ تمہارے وہاں ہوا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہاں بس شاید 2-2.5 فٹ چوڑی اور 5-6 فٹ لمبی، اس کی تیاری ہمیں ہی کرنی ہے۔ ایک میں خوبصورت آپ کو کہانی سناؤں، شاید آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ محفل ہماری کامیاب ہو جائے۔ ایک شہر تھا، اس شہر کے لوگوں کا ایک قانون تھا کہ وہ اپنا بادشاہ خود چنتے، 1 سال کے لیے۔ کتنے سال کے لیے؟ 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ خود چنتے، اور 1 سال ختم ہو جانے کے بعد اس بادشاہ کو وہ لوگ ایک سمندر میں جزیرہ تھا، اسے وہاں چھوڑ کر کے چلے آتے۔ کئی سالوں سے یہ بات چلی آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا 1 سال ختم ہوا، وہ لوگ جزیرے پہ چھوڑنے کے لیے گئے، وہ بادشاہ رو رہا ہے،
لیکن ان کا قانون اٹل تھا کہ نہیں، وہ روئے پچھاڑیاں مارے کچھ بھی کرے، ہمیں چھوڑ کے چلے آنا ہے۔ جب وہ چھوڑ کے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک ناؤ پڑی ہے سمندر کے اندر، اور اس کے اوپر ایک آدمی بے ہوش پڑا ہے۔ اب ان لوگوں نے اسے بچایا۔ اب یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ بھئی ہمیں ایک بادشاہ کی بھی ضرورت ہے، تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اسی کو بادشاہ ہم بنا دیں گے۔ اسے گھر لائے، اسے ہوش آیا، اس کے بعد اسے بتایا کہ بھئی ہمارے شہر کا یہ قانون ہے، ہم لوگ بادشاہ خود بناتے ہیں اور 1 سال کے بعد جزیرے میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں۔ اب اس نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت کھوٹ کی بات ہے، 1 سال کے لیے بادشاہ بننا ہے پھر جزیرے میں جانے کا۔ ان لوگوں نے بڑی ضد کی، کہا آپ بادشاہت ملے گی، سب کچھ آپ کے اختیار میں دے دیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ بڑی منتیں کی، بڑی ضد کی۔ وہ بڑا ہوشیار تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، اس بات کو یاد رکھنا ہے، ہمیں بھی ہوشیار بننا ہے۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ اتنی ضد کرتے ہو تو میں بادشاہ بن جاتا ہوں۔ وہ بادشاہ بن گیا۔ ابھی چند دن گزرے، 2 3 یا 5 دن گزرے، وہ بے چین تھا۔ وہ اس فکر میں تھا کہ 1 سال کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ابھی چند دن گزرے کہ اس نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب کو حکم دیا کہ چلو ہم جزیرہ دیکھنے جائیں گے۔ جو 1 سال کے بعد مجھے دیکھنا ہے، میں کیوں نہ ابھی وہ دیکھ لوں۔ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے وہ جزیرے پہ جائے گا۔ بادشاہ تھا، اس کا حکم کون نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کہ وہ جزیرہ دیکھنے کے لیے گیا۔ جب وہاں گیا تو دیکھا یہ بہت بڑا جنگل ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہیں کھوپڑیاں پڑی ہے، کہیں ہڈیاں پڑی ہے، کہیں ڈھانچے پڑے ہیں۔ اس نے جنگلی جانور دیکھے، ایک سے ایک اس نے چرندے اور پرندے دیکھے پھاڑنے والے۔ وہ سمجھ گیا کہ 1 سال کے بعد میرے حالات بھی، یہ کھوپڑیاں انہی بادشاہوں کی ہے جنہوں نے 1 سال تک حکومت کی، 1 سال کے بعد میرے حالات بھی ایسے ہی بننے والے ہیں۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے ایک فوج تیار کی اور کہا جاؤ جزیرے پر جتنے پھاڑنے والے درندے چرندے پرندے ہیں سب کو مار گراؤ، سب کو مار گراؤ۔ اس نے سب کو کام پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ 1-2 مہینے میں جتنے چرندے پرندے تھے سب کو اس نے مار گرایا۔ اس کے بعد 1-2 مہینے گزر گئے، اس نے پھر حکم دیا، کہا جاؤ ادھر ادھر جہاں کہیں درخت لگے ہیں اسے کاٹ کر بالکل راستے بناؤ، خوبصورت باغات بناؤ، کھیتی کرو، ایسے سامان تیار کرو۔ کہتے ہیں یہ سب کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ وہاں کھیتی ہو، ایسے میدان بنانے لگے، باغات بنانے لگے، اچھے پیڑ پودے اگانے لگے۔ اس کے بعد اس نے بکریاں، گائے، ایک سے ایک جو پالتو جانور تھے اس نے وہاں چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کام کے بعد اس نے وہاں مکان تعمیرات کرائے، جو بھی زندگی کی ضرورتیں چیزیں تھی اس نے وہاں بنانا شروع کر دیا۔ یہ کام کرتے 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 یوں سمجھو کہ اس کا سال پورا ہوا۔ اب 1 سال پورا ہوا، وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے اس کے پاس آئے، کہا کہ تمہارا وقت ختم ہوا ہے، چلو ہم تمہیں اس جزیرے پہ چھوڑ کے چلے آئے۔ اب سارے بادشاہ رو رہے تھے، جب جزیرے میں جانے کی باری آتی تو سارے کیا کرتے؟ روتے، لیکن یہ ہنس رہا تھا۔ جب یہ جانے لگا، یہ ہنس رہا تھا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو جتنے گئے سب رو رہے تھے، لیکن کیا بات ہے تم ہنس رہے ہو؟ کہا کہ وہ لوگ بے وقوف تھے، انہوں نے اپنے 1 سال کے بعد کی زندگی کا سوچا، میں جہاں جا رہا ہوں وہ جزیرہ نہیں، الحمدللہ ایک خوبصورت شہر بن چکا ہے۔ ذرا اونچی آواز سے بولے آپ، ایک خوبصورت شہر بن چکا ہے۔ یہ سننے میں ایک کہانی ہے، مگر ہماری زندگی سے اتنا لگاؤ ہے،
ہماری جب زندگی کا وقت ختم ہوگا ہمیں بھی چند لوگ اپنے کاندھوں پہ سجا کر اٹھا کر ایک جزیرے میں چھوڑ کے آئیں گے جنہیں دنیا قبرستان کہتی ہے. اس گھٹے میں ہمیں بھی لوگ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں اسے سنوارنا ہے یا پھر انہیں گلشن بنانا ہے. آپ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں, ہم وہاں اپنا جسم سلامت رکھنا ہے یا پھر ہماری بھی کھوپڑیاں بنانی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں ہو جائے, ہمارے جسموں کو کیڑے مکوڑے کھا جائے, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر ہمیں اتنا دبائے کہ ہماری پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائے, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم مرے تو ہمارے لبوں پہ, ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ہمارے لبوں پہ مسکان ہو. اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ اس جزیرے کو ہمیں آباد کرنا ہے یا نہیں. اس طرح ان بادشاہوں نے کیا کیا, مخمل پہ بستروں پہ سوتے رہے, عالیشان بنگلوں میں رہتے رہے, ایک سے ایک کھانا کھاتے رہے. انہوں نے 1 سال کے بعد کی زندگی کا سوچا, کوئی فکر نہیں کی. ان کے حالات کیا بنے آپ نے سنا. اور جس نے 1 سال کے اندر نہ اس نے کپڑے پہنے, نہ اچھا کھانا کھایا, نہ وہ چین سے سویا, وہ اسی فکر میں لگا رہا کہ 1 سال کے بعد میرا کیا ہوگا. تو ہمیں اسی کی طرح یہی سوچنا ہے کہ ابھی چھوڑو, مرنے کے بعد ہمارا. لیکن وہ بے وقوف بادشاہ تھے نا, ہماری زندگی بالکل ان کے جیسی ہی ہے. ہمیں اسی مکان کو بنانے میں لگا ہے, بندہ بوڑھا ہے لیکن اسے ابھی مکان خریدنا ہے. یہ حالات ہیں ہماری قوم کے. بندہ بوڑھا ہو چکا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی زندگی ختم ہوئی, حضرت ابھی تو پوتے کی شادی کرنے کی, بیٹے کی نہیں, کس کی, پوتے. یعنی اسے فکر ہی نہیں ہے کہ اسے مرنا ہے. اتنا بے فاق, نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ہم ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے, اور نہ موت کی کیا بات بیان کروں. اللہ اکبر. موت ہی ایک ایسی ڈراؤنی اور اتنی تکلیف والی چیز ہے, مرنے کے بعد تو اللہ خیر کرے. موت کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا, اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم نے موت کو کیسے پایا. سنیں اللہ کے کلیم نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اے میرے مالک ایسا لگا جیسے جانور, یعنی زندہ جانور کے جسم سے چمڑا ادھیڑا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی چمڑی آپ جسم کی نکال کر کے دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. موت کے وقت کیسی تکلیف ہوگی. آپ مثال دے رہے ہیں جیسے زندہ آدمی کی کھال کھینچی جائے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے لکھتے ہیں کہ ان کے جسموں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے. یہ تو اللہ والے لوگ ہیں, اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانور جان جائے موت کو تو تمہیں کوئی تگڑا جانور کھانے کو نہیں ملے گا. یہ موت کو جانور جانتے نہیں, لیکن انسان تو اتنا جانتا ہے, پھر بھی کیا بتائے. اگر جانور جان لے کہ موت کیا چیز ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں تگڑا جانور کھانے کو نہیں ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا. اس نے آپ سے کہا کہ حضرت دیکھیں نا یہ اونٹ بہت شرارت کرتا ہے, بہت مستی, بہت دھمال کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ کے قریب گئے, اور قریب جانے کے بعد اس کے کان میں کچھ کہا, اس کے کان میں کچھ کہا, آگے چلے گئے. جب چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس آئے, وہ چرواہا کہنے لگا کہ حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا. یہ مستی تو چھوڑو, اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا. آپ نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ اس نے کھانا تک چھوڑ دیا, مستی تو بہت دور کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اسے زیادہ کچھ نہیں کہا,
صرف اتنا کہا کہ کیوں مستی کرتا ہے، تجھے ایک دن مرنا ہے، تجھے ایک دن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں اگر جانور جان جائے کہ موت کیا چیز ہے تو تمہیں کوئی تگڑا جانور کھانے کو نہیں ملے گا۔ فکر نہ کرے، ابھی سن رہے ہیں، وہ وقت آئے گا تو ہم دیکھ بھی لیں گے کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، وہ وقت آنا ہی آنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ وقت بھاگ جانے والا ہے۔ میری آپ کی سب کی زندگی میں ایک بندہ تھا جو بھی مرتا اسے پوچھتا بھئی کیسا لگ رہا ہے، جو بھی مرتا نے اس کو پوچھتا۔ وہ آپ بھی کبھی توفیق ملے تو کسی مردے کو پوچھو مر رہا ہو تو کہ بھائی کیا فیلنگ ہو رہی ہے تجھے، کیسا محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید تمہیں کوئی کام کی بات بتا دے۔ تو وہ انسان جس کو بھی دیکھتا پوچھتا بھئی کیسا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے۔ اب اس کا ٹائم آ گیا، اس کی موت کا وقت بہت قریب تھا، تو اسی کو کسی نے پوچھ لیا اب تو بتا کہ کیسا، تجھے کیسا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ قسم خدا کی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آسمان اور زمین ملا دیے گئے ہو اور میری روح کو سوئی کے نوک کے اندر سے نکالا جا رہا ہے۔ اب جو چیز جہاں سے نکل نہیں سکتی اگر اسے وہاں سے نکالا جائے، آپ بتائیں کہ اس کے کیا حالات بنے گا۔ وہ کیا فرماتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین اور آسمان مل گئے ہیں اور میری روح کو ایک سوئی کے نوک کے اندر سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ موت کا وقت ہے۔ 300 مرتبہ تلوار ماری جائے نا، اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ یہاں تک میں نے ایک قول پڑھا کہ جب بندہ قیامت کے دن اٹھے گا اس وقت بھی موت کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ سوچے آپ کیا درد ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ ذرا بتائیں موت کے بارے میں کچھ تو بتائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، ایک مثال دے کر آپ نے سمجھایا کہ ایک انسان کے منہ میں ایک کانٹے دار جھاڑی کو ڈال دیا جائے اور ہر نس کے اندر کانٹے چوب جائے اور پھر وہ کھینچی جائے، بتائے کتنی تکلیف ہوگی۔ ہر نس کے اندر ایک کانٹا چوب چکا ہے، اب وہ جب کھینچا جائے گا اس سے بھی زیادہ موت کے وقت بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جب وقت تھا نا تو حضور بھی پیالے میں اپنا ہاتھ رکھتے اور پھر وہ ہاتھ منہ پر لگا کر کے فرماتے اے اللہ مجھ پر تو آسانیاں فرما۔ آپ تصور کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہا کرتے تھے میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ موت کے وقت مجھ پر آسانیاں فرمائے۔ یہ لوگ کتنے خوف خدا والے تھے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ موت ہوتی کیا ہے۔ آپ سوچیں میرا اور آپ کا کیا بنے گا وہ لمحہ جب آئے گا، کیونکہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کسی کے ہوئے بھی ہے کوئی رشتہ دار کہ آپ نے چھوڑ دیا ہو، آپ کو نہ کوئی دیوار روک سکتی ہے، نہ آپ کو کوئی کانچ روک سکتا ہے، نہ کوئی قلعہ، کوئی چیز نہیں۔ آپ سیفٹی کرو نہیں، آپ گولی کو روک سکتے ہو، آپ بم کو روک سکتے ہو، آپ میسائل کو روک لو، لیکن ملک الموت علیہ السلام کو روک سکتے انہیں کون روکے گا؟ آپ چاہے ہزاروں کی تعداد میں حکومت کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، انہیں کوئی روک سکتا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ تھا، بڑا تکبر تھا اس کے سینے میں، ایک مرتبہ اس کے دل نے چاہا کہ لاؤ میں ذرا سیر کروں، آگے بھی فوج ہے پیچھے بھی فوج ہے۔ اس نے ایک سے ایک لباس منگوائے، ایک خوبصورت لباس پسند کیا، ایک سے ایک گھوڑے لائے گئے، ایک خوبصورت گھوڑا اس نے پسند کیا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ تکبرانہ لہجے میں وہ جا رہا ہے، اوپر دیکھنے کے لیے تیار۔ اب راستے میں ایک فقیر سے ملاقات ہوئی، اس فقیر نے سپاہیوں سے کہا کہ بولے مجھے بادشاہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ چلو ہٹو، ہمارا بادشاہ تم سے بات نہیں کرے گا۔ اس نے بڑی ضد کی، وہ ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوا، آخرکار وہ جھک گئے،
بادشاہ تک خبر پہنچائی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, کوئی ضروری کام ہے؟ کہا ہاں بہت ضروری کام بتا رہا ہے. کہاں لے آؤ؟ بادشاہ کے جب گھوڑے کے قریب وہ فقیر کو لایا گیا, بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا ضروری بات ہے؟ کہا ایسے نہیں بتاؤں گا, ذرا تیرا کان تجھے نیچے کرنا پڑے گا. اب آپ کے نیچے بندہ کتنا ہی نیچے والا بندہ ہو, اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دینا کہ بہت ضروری بات لے کے آیا ہو, تو بندہ کچھ بھی کرے وہ جھک جائے گا, کام چھوڑ کے بھی اس کے پاس, کیونکہ وہ بات ہی اس نے ایسی کر دی ہے کہ بہت ضروری کام ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے. اب بادشاہ نے جیسے ہی اپنا سر نیچے کیا, حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کان میں اتنا کہا کہ میں کوئی فقیر نہیں, میں اللہ کا معصوم فرشتہ ملک الموت علیہ السلام ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اتنا سننا تھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے. آج بھی موت کی خبر سن کے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. آج لوگ عمل نہیں کرتے, کہاں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا. لیکن پوچھو اس بندے سے جس کی آنکھوں کے سامنے موت گھوم رہی ہے, اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ آ سکتا؟ آج ہی وقت ہے, جو کرنا ہو آپ کر دیں. وہ اللہ کے ایک معصوم, اللہ کے ایک بندے تھے, جب بھی قبرستان کو دیکھتے فوراً اتر کر کے نماز پڑھتے. تو کبھی کبھی مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ جب قبر کو دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کو جب دیکھتا ہوں یہ خیال آتا ہے یہ چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ چاہ کر بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے, یہ چاہ کر بھی ایک مرتبہ تسبیح نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے مجھے آج موقع دیا, میں کیوں نہ سجدہ کروں؟ آج میرے پاس آپ کے پاس وقت ہے, ٹائم ہے. ہم جتنا چاہے درود پڑھ سکتے ہیں, ہم جتنا چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں, ہم جتنا چاہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, ہم جتنا چاہے خیرات کر سکتے ہیں, ہم جتنا چاہے نیکیاں کما سکتے ہیں. لیکن یاد رکھ لینا, مرنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا بھی اللہ موقع. میری مائیں بہنیں سنیں, اس دنیا کی زینت میں نہ مشغول ہو جائے اور اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. آج بھی وقت ہے. الحمدللہ موت کے بارے میں آخر کیا کہا جائے. ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جو شہید نہ ہوا ہو مگر اللہ اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے؟ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں, اگر کوئی انسان ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا اللہ اس کا حساب شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا. ذرا محبت سے بولے آپ, کتنی مرتبہ یاد کرنا ہے بھئی؟ یاد کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ, کون کون کرے گا؟ بھئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نہ یاد کرو تب بھی موت تو آپ کو یاد ضرور کرنے والی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ عادت بنا لی, میں تو کہتا ہوں ایک میری طرف سے کیا کہتے وہ نصیحت والی بات ہے, یاد کرنے کا فارمولا ہو سکے تو 20 ایسے الارم رکھ دو. ایسے بھی رکھے جاتے ہیں کہ اوپر لکھ کے آتا ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں یاد نہیں رہتا, تو الارم رکھنے اور اس میں لکھ دیتے ہیں. جیسے کہ اب صبح 11 بجے کا الارم کون رکھے گا, لیکن 11 بجے اگر الارم بجا تو اوپر لکھا رہتا ہے اتنے بجے مجھے ہاسپٹل جانا ہے, تو اس کو فوراً کیا ہوتا ہے, یاد آ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو. تو اسی کے ذریعہ 20 ایسے الارم رکھو کہ اس میں لکھا ہو کہ ہمیں موت کو یاد کرنا. آپ انشاءاللہ 20 مرتبہ موت کو یاد بھی کر لو گے, اور اس کے بدلے میں اللہ کیا انعام دے گا؟ اللہ شہیدوں کے ساتھ حساب فرمائے گا. صرف موت کو یاد کرنے کے بہت فائدے ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ اما صاحبہ میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے, کوئی عمل بتائے, ایسا عمل کہ میرا دل نرم ہو جائے.
آج ہمارا دل کی حالات بھی ایسے ہی ہے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ موت کو یاد کیا کرو. کہتے ہیں کہ وہ خاتون چند دن کے بعد آئی اور آ کر کے آپ کا شکر ادا کیا کہ میرا دل نرم ہو چکا ہے. یہ فائدے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ موت کو یاد کرے گا فائدہ یہ ہوگا وہ گناہوں سے دور ہوگا اور دنیا کی بے رغبتی بڑھے گی. آخرت کی طرف ہو جائے گا اور گناہوں سے دور ہو جائے گا. چند لوگ بیٹھ کر کے ہنس رہے تھے. میرے آقا کا وہاں سے گزر ہوا. آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو لوگ ہنس رہے ہیں ان کے پاس جاؤ اور اس چیز کا ذکر کرو جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے. اکثروا من ذکر ہادم اللذات. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مگر یہ تو بتائے کہ وہ چیز ہے کیا, میں کس چیز کا جا کر کے ذکر کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کر کے موت کا ذکر کرو. کس چیز کا؟ یہ فائدہ ہے. موت کو یاد کرنے کے یہ فائدے ہیں. دل نرم ہوتا ہے, بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے, دنیا میں اس کا دل لگتا نہیں ہے, آخرت کی تیاری کرنے کے وہ موڈ میں بنتا ہے. ایسے کئی فائدے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10واں انسان حضور کے پاس موجود تھا. ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے عقل مند اور ہوشیار انسان کون ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ہوشیار انسان وہ ہے جو موت کو یاد کر کے اس کی تیاری کرتا ہے. اب آپ اور میں بتائے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آخری باتیں کہ ہم کتنی تیاری کرتے بتائے. صبح سے لے کر دوپہر تک, اس کے بعد شام تک, شام سے پھر سونے تک اور سو کر پھر اٹھنے تک ہمارے دین میں کتنے ایسے کام ہیں جو ہم موت کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں تو مر جانا ہے. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, آپ نے 3 قول ارشاد فرمائے, میں صرف ایک سناتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ 3 باتیں انسان کی ایسی ہے بولتا ہے مگر کرتا کچھ اور ہے. بولتا کچھ اور ہے اور اس کا کام کچھ اور. اس میں ایک قول آپ کا یہ ہے انسان کہتا ہے کہ ایک دن مر ہی جانا ہے لیکن کام ایسے کرتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں. دیکھیں آپ آج لوگوں کے کام, لوگ بے بھاگ نماز چھوڑتے ہیں, بے بھاگ کچھ نہیں پڑھی, انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پوچھنے والا, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا انہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا؟ کیا اس بات پر ان کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اسے جہنم میں بھیجے گا؟ ایک حکایت میں یہاں آپ کو سناؤں. ایک لڑکے کا جنازہ پڑا تھا, اس کے اوپر ابھی چادر ڈالی گئی تھی اور اس کو غسل وغیرہ نہیں دیا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب اس کو غسل دینے کے لیے کفن ہٹایا گیا, وہ چادر ہٹائی گئی تو اس کے جسم پہ پورے سانپ لپٹا ہوا تھا, پورا سانپ. اب لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جلدی کی کہ بھئی اسے ہم مار دیں, لیکن اس کا باپ قریب میں بیٹھا تھا. اس کے باپ نے کہا کہ بھئی اسے مارو مت, ہم یہیں بیٹھے ہیں, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یقیناً یہ کوئی دنیاوی سانپ نہیں بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, ورنہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ تم مارنا چاہو گے پھر بھی یہ مر سکتا, یہ مرنے والا سانپ نہیں ہے. وہ قریب گیا, قریب جانے کے بعد اس سانپ سے کہنے لگا اے سانپ مجھے یقین ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے بچے پر مسلط ہو چکا ہے, خدا کی طرف سے, لیکن ہم تجھے گزارش کرتے ہیں ہمیں حضور کی سنت کے مطابق میرے بیٹے کو ہمیں غسل دینے کا تو موقع دے, ہمیں کفن دینے کا موقع دے. کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ وہ سانپ جیسے اتنا سمجھدار ہو کہ اس کے جسم سے دھیرے سے اترا, گھر کے ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ گئے, ایک کونے میں.
اور اس کے بعد ان لوگوں نے آسانی کے ساتھ غسل دیا. غسل دینے کے بعد وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے کفن دینا چاہا وہ فوراً آ گیا اور پہلے جیسے پورے جسم پر لپٹا تھا ویسے لپٹ گیا اور اس کے منہ کو چوسنے لگا. حضور کی حدیث ہے باقاعدہ, آپ پڑھ لیں کتابوں میں. حضور فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے نا اللہ اس کے اوپر گنجا سانپ مسلط کر دے گا. گنجا سانپ, اور ایک مرتبہ ڈسے گا نا انسان 700 گز زمین میں ڈس جائے گا اور اس کے زہر کا اثر اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ وہ پورے جسم میں لپٹ گیا اور اس کے بعد اس کے باپ نے کفن دیا اور اسی سانپ کے ساتھ اس بندے کو دفن کر دیا گیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا. اب جو لوگ تھے دفن کرنے کے بعد اس کے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میاں ایسا تو تیرا بچہ کیا کام کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو ایسے عذاب میں گرفتار کر دیا. سنیں کتنی بڑی بات ہے, اللہ خیر کرے ہمارا کیا ہوگا. اس کا باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بس کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا. کب چھوڑتا؟ سارے لوگ بولے بس 5-10 منٹ. کبھی کبھی نماز چھوڑتا. اب وہ لوگ سوچے جو ہمیشہ نماز چھوڑتے. آپ جانتے ہو باتیں تو اتنی ہے کہ گھنٹوں نکل جائے. اتنی باتیں تو ہے, کتنی آپ کو میں سناؤں. نماز ہی جو نہیں پڑھتا کتنا بیکار انسان ہے. میں نے جمعہ میں بھی آپ کو بتایا تھا. ایک اور آج ذکر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی. آ کر کے اس نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو آپ نے کہا یہ تو بتا تیرا گناہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے پہلا گناہ یہ کرایا کہ میں نے زنا کرایا, اور زنا کرانے کے بعد جو بچہ ہوا میں نے اسے مار دیا. آپ اتنے جلال میں آئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہاں سے چلی جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے. اللہ کا جلال مجھ پہ نہ برس پڑے, اللہ کا قہر. وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی. بس اس کے جانے کی دیر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اور ذرا سنیں یہ بات. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے کلیم آپ نے اسے کیوں بھگا دیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ کتنی گنہگار ہے, کتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑا گنہگار نہ بتاؤں. آپ تو چوک گئے, اچانک چوک گئے. اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہوگا کہ بندی نے زنا کرایا اور اس سے جو اولاد ہوئی اس کو بھی اس نے مار دیا. اس سے بھی بڑا کوئی گناہ؟ کہا ہاں بتائے, ضرور بتائے. اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. سوچے آپ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کہے کہ تو میرے آگے جھک, اور بندہ نہ جھکے, ایک سجدہ نہ کیا تو شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا. ہم تو پہلے سے ہی باہر ہیں, ہم تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی میں جی رہے ہیں آج جہاں ایمان سنبھالنا تک مشکل ہے. ہمارے پاس تو کوئی ایسا پروف بھی نہیں ہے کہ گارنٹی مل چکی ہو کہ ہم تو سنی ہو کر ہی مریں گے. اس بات کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں شادیوں میں ٹملیا اور شادیوں میں جو گانے بجتے ہیں ایسے ایسے گانے جن میں کلمہ کفریات ہوتے ہیں. بندہ گاتا ہے, ناچتا ہے, بے دین بن جاتا ہے, بندہ کافر ہو جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو چکا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے دل. آج ہمیں اپنے ایمان کی نہیں فکر. اس جملے کو آپ کو بھولنا نہیں ہے. تنبیہ المغترین میں غالباً یہ جملہ لکھا ہوا ہے. ایک اللہ والے کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان کی فکر نہیں کرتا اللہ آخری دم کے اندر اس سے ایمان کو چھین لیتا. اللہ اس سے ایمان, کیونکہ اگر ہمیں آج دنیا میں کوئی انسان تحفہ دے, اب بہت بڑا تحفہ ہو تو بتائے ہم اس کی کتنی قدر کریں گے. اگر پیر صاحب نے کچھ دے دیا ہو تو اوہ مرتے دم تک اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ نہیں. اگر کسی سے محبت ہے وہ کوئی چیز دے دے اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں,
ایمانداری سے بتاؤ کہ اس دنیا میں ایمان سے بڑی دولت آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ بتائے نا آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھے تیرے پاس سب سے بڑی دولت کیا؟ وہ کہے گا کہ ایمان۔ اب اتنی بڑی دولت دی ہمیں، اب اس کے شکرانے کے طور پر بھی کبھی ہمیں 2 نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے تو بتائے کہ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ رات کو آنکھ کھلے میں تو کہتا ہوں کہ وضو کر کے مصلی بچھا کر کے بندے کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا ہے۔ اتنے سارے دھرم ہیں، اللہ کہیں پیدا کر دیتا، ہو سکتا تھا کہ ہزاروں نہیں کروڑوں سال تک ہم جہنم میں سڑتے اور پگھلتے رہتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ تو ایمان جو ہمیں ملا اس کے شکرانے کے طور پر بتاؤ ہم نے کیا آج تک عمل کیا؟ کیا کبھی اس کے بدلے میں کوئی سجدہ کیا ہم نے؟ کیا کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان دے دیا؟ کیا کبھی نماز پڑھی ہے ہم نے؟ کبھی بھی پڑھی؟ اب سوچے اگر نہیں پڑھی تو اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا انعام دینے کے باوجود بھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر اللہ اس کو چھین لیتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے، آپ کسی کو مکان بھاڑے دو، آپ کو پتا چلے کہ وہ تو جانے وقت فلیاب آتا ہے اور مکان کے کلر کی بھی وانٹ لگا دی ہے، پورے گھر کا پلاسٹر بھی اس نے تو توڑنے والا ہے، تو آپ اس کو مکان دو گے کہ خالی کرا دو گے؟ ہاں، اب یہ گھر کی بات ہے، بندہ گھر حفاظت سے نہ رکھے تو ہم لے لیتے ہیں۔ ہم کسی کو گاڑی دے پتا چلے کہ وہ صحیح چلاتا نہیں ہے تو ہم واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان ہے، اس سے بڑی کوئی دولت تو خدا را بس ایمان اللہ نے دیا، اسی شکرانے کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے احکام کی پابندی کر لیا کرے، نمازوں کی پابندی کرے، رمضان میں روزوں کی پابندی کرے، قرآن پڑھتے نہیں آتا قرآن سیکھ لے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے رہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اور میری مائیں بہنیں یاد رکھے، تمہارے جو بال جتنے لوگ دیکھتے ہیں تمہیں اتنا گناہ ہوتا ہے، تمہارا چہرہ جتنے لوگ دیکھیں گے اتنا تمہیں گناہ ہوتا ہے، اتنا گناہ ہوتا ہے تم گن سکتی نہیں ہو۔ خدا را اللہ سے ڈرو، یہ مولانا کی باتیں نہیں ہے کہ تم پردہ کرو، یہ تمہارا خدا کہتا ہے۔ یقین نہ آتا ہو تو قرآن کھول کے پڑھو، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا اے میرے محبوب اپنی عورتوں کو اور اسلام کی شہزادیوں کو کہے کہ جب وہ گھر سے نکلے اپنے چہرے پر چادر، یہ کسے کہا گیا ہے؟ اسلام کی شہزادیوں سے۔ کسے کہا گیا ہے؟ ماں فاطمہ الزہرا کی کنیزوں سے کہا گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ماں فاطمہ الزہرا کی کنیزیں ہیں تو پھر آپ پردہ کریں، ورنہ پھر آپ کی مرضی۔ اگر آپ ٹی وی میں چلنے والے وہ ہیروئن کی طرح بننا چاہتی ہو، انہی کے پیچھے چلنا چاہتی ہو تو آپ کی مرضی۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے ایک بادشاہ کی بات آپ کو سنائی، یہاں کی زندگی آباد کرنی ہے یا مرنے کے بعد قبر کی زندگی آباد کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم سلامت رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، اچھے سے اچھا عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں بس ان سے بغاوت نہ کریں، شریعت کی جو حد ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش، بس اتنی بات ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے نا، میں نے انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، شریعت کے دائرے میں رہ کے انشاءاللہ آپ جو بھی کرو گے، مسکراؤ گے تو اللہ مسکرانے پر ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر سے نکلے حلال کی کمائی سے اللہ ہر قدم پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ بس آپ کی نیت اچھی چاہیے، شریعت کے دائرے میں کام کرنا ہے، جو بھی کام آئے۔ 2 آپشن ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ اگر اللہ اس کے رسول سے پیار ہے بس اسی پہ اڑ جائیے، اگر اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو وہ کام چھوڑ دے، چاہے تمہارے سماج کا وہ رواج ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کی فکر نہ کرے، لوگ کچھ نہیں کہنے والے، ارے بھئی لوگ کچھ کہنے والے، تمہاری زیارت ہوگی نا تو کھائے گے بھی اور دال میں نمک کم ہے یہ بھی کہے گے، صحیح بات؟ ہاں، یہ دنیا کا دستور ہے، کون دنیا میں کس کا ہوا ہے؟ دنیا یہی کہنے والی ہے،
لاسٹ میں بہت اچھا مانس تھا، تو کیا کرے چلا گیا، بس اتنا. اس کے بعد کچھ ہونے والا یہی ایک یہ کروی حقیقت ہے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، اسی کے چکر میں ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کیا کہے گی. اللہ اس کے رسول کی جب بارگاہ میں حاضر ہوگے تب ہمارا کیا ہوگا، یہ ہم بھول چکے ہیں. خدا را بس یہی کچھ ضروری باتیں تھی، وہ میں نے آپ تک پہنچائی. آج کی محفل کا بس خصوصی پیغام یہی ہے، ہم موت کو کثرت سے یاد کریں، عقل مند بنے، یعنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں. اپنی قبر کو سنواریں، اسے ہمیں کو سنوارنا ہے. ہماری قبر میں کوئی آنے والا ہمیں ہی جانا ہے. مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا. آج ہم صبح شام رات دنیا میں ایسے مگن ہو چکے ہیں، اللہ کو بھی بھول گئے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی بھول گئے ہیں. پتہ نہیں کہ موت کے وقت ہمارا کیا ہوگا، آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو قبرستان ہے، کبھی کبھی جب قبریں کھودی جاتی ہیں نا تو پسلیاں نکلتی ہیں. کیا نکلتی ہیں؟ لوگ پوچھنے آتے ہیں حضرت اس کا کیا کریں. جس کی قبر کھودی ہے اسی میں پھر وہ کونے میں رکھ دیتے. تو ہمارے ایسے حالات نہ بنے. کسی بہت بڑے عقل مند نے کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا جسم سلامت رہے تو پھر کم کھاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح سلامت رہے تو گناہ کم کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے تو پھر محمد مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی شان میں درود پڑھا کرے. اور انشاءاللہ آتی سنیچر کو بھی انشاءاللہ یہاں محفل رکھی گئی ہے. میں پوری کوشش کروں گا والدین کے حوالے سے کہ جب زندہ ہو تو اسلام ہمیں کیا حقوق بتاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی، اور پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے. اور اس کی بارگاہ میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا اور تمہیں پھر بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم کے قول کو بھی یاد رکھے، وہاں حساب ہو اس سے پہلے یہاں اپنا حساب. کہیں پیسے دینے ہوئے تو پہلے گن لینے اچھے. صحیح بات، وہاں جا کے 2-3 نوٹیں کھوٹی بتانے چلی جائے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا وہاں حساب ہو، اس سے پہلے ہم اپنا حساب کر لیں. فجر میں رات کو سوئے تو فجر کی نیت کر کے سوئے، اور رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے. سچے دل سے آج توبہ کرے، اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو گھر جا کر کے پڑھے. بس محفل کا یہی درس ہے، یہ ایک دن کی حقیقت میں درس گاہ ہے. ضروری باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سبھی کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تمام مرحوموں کی قبر پہ بے پناہ رحمت برکتیں نازل فرمائے. اللہ ہم سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام علیہ.